اس کے باوجود اگر امریکہ اس جنگ میں کودا ہے اور اس نے آ کر اٹیک کیا ایران کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے جو سفیر ہیں اسرائیل میں مائک ہکابی، انہوں نے کہا کہ یہ دراصل اگر اسرائیل پورے خطے پر بھی قبضہ کر لے اور سعودی عرب تک قبضہ کر لے اور گریٹر اسرائیل اس کو بنا دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو ایک الہامی پلان پر عمل کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ گریٹر اسرائیل کے پلان کو پش کرنے کی کوشش ہے، اس کا پہلا قدم ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنے مذہبی آدمی ہیں، ان کی جو لائف سٹائل ہے اس سے یہ نظر نہیں آ رہا. ہاں لیکن ووٹوں کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے، اور وہ وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ جینیسس میں لکھا گیا ہے کہ یہ پرومسڈ ہوم لینڈ ہے. اور جو ایکسٹریم ایونجلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ظہور پذیر دوبارہ پھر ہوں گے جب اسرائیلی جو یہودی اپنے ہوم لینڈ میں پہنچ جائیں گے. اب کیا اس کا بعد میں یہودیوں کا وہ حشر کیا کریں گے کرسچنز، یہ کلیئر نہیں ہے. کیا ان کا قیمہ بنایا جائے گا بعد میں، وہ آج کی بحث نہیں. بحث صرف یہ ہے کہ ان کی یہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جب دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے اس وقت ہوں گے جب یہ ان کی الہامی کتابوں کے مطابق وہاں واپس پہنچ جائیں گے یہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب اتنے کو مذہبی آدمی ہیں. ٹرمپ صاحب ایک سیاستدان ہیں اور وہ ہر لمٹ کراس کر رہے ہیں اپنے سیاسی مفادات کو اچیو کرنے کے لیے. دفتر میں وہ تو دعائیں اس مانگ لیے رہے جو ہیں. آپ نے حقبی صاحب کا ذکر کیا ہے، ٹرمپ صاحب اسے بلیو کریں نہ کریں لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کے کئی سپورٹر اس کو بلیو کرتے ہیں، اور وہ انہیں خوش کرنے کے اور لیے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ مڈ ٹرم الیکشن جیتیں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت آثار مشکل ہے ان کے لیے مڈ ٹرم الیکشن جیتنے کے، کیونکہ میرے حساب سے عام آدمی سب سے زیادہ اپنی روٹی دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی کاسٹ ٹیبل پہ جو کھانا آ رہا ہے اس کی کیا پرائس. بالکل ٹھیک ہے. اگر اپنے ووٹر کو ہی خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اسرائیل کی خواہش بھی پوری کی، تو پھر یہ اتنی کمزور پلاننگ ایک اتنی بڑی معاشی اور ملٹری طاقت کرتی ہے کہ آپ آتے ہی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، سپریم لیڈر ہے، آپ ان پر اٹیک کرتے ہیں، انہیں آپ شہید بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایگزٹ پلان بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ٹرافی بھی نہیں ہے، اور اب آپ اس جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب یہاں پھنسا ہوا ہے؟ یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کیا یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں لڑی جا رہی ہے یا اسرائیل کے مفاد میں. اگر تو امریکہ کے مفاد میں لڑی گئی ہوتی تو امید یہ ہے، حالانکہ افغانستان میں، عراق میں، ویتنام میں امریکہ کا اچھا حشر نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ آتا ہے اپنی طاقت پہ، ملٹری مائٹ. ان کی ملٹری مائٹ، سائنٹیفک مائٹ میں کویسچن نہیں کر رہا، لیکن جب وہ اس قسم کے حملے کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ قوموں میں ایک ریزسٹنس کی بھی ان کی جو حص ہے، ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے. اور وہ جب وہاں آتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ، تو انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ بھیج کے بھی دیکھ لیا جی ایران میں افغانستان میں اور عراق میں ان کا برا حشر ہوا. اس لیے عموماً یہی آج کل خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ یعنی کہ اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے ایران. حالانکہ اشارے کیے جا رہے ہیں اس قسم کے کچھ نتھنگ از رولڈ آؤٹ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جتنی بھی مرضی بلنڈر ہوئے ہوں، نہ امریکنز اس وقت یہ سمجھتے ہیں، امریکن پبلک اوپینین میں میرا خیال ہے 5% لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے، بھائی شاید 2% بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے فوجی وہاں لینڈ کریں گے. کیونکہ جس دن فوجی لینڈ کیے موگادیشو سے صومالیہ 8 کفن گئے تھے، ان کو کہتے ہیں باڈی بیگز. 8 کفن گئے تھے تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے پالیسی بدل دی تھی. وہ بھولے، وہاں تو بہت باڈی بیگز گئے تھے نا ویتنام میں تو 9 تو آلریڈی جا چکے ہیں. جی اس وقت تک جا چکے. جی ہاں. تو اس لیے اگر یہی معاملہ رہا تو ایک وہ ایڈیشنل پریشر پڑے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. تو آپ نے جو پوچھا، میں تو بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ روز ان کا بیان دیکھیں، ایک دن کہہ رہے ہیں نیوکلیئر، ایک دن وہ کہہ رہے مبارک ہو سب کچھ فیصلے ہو گئے اور اب ہمارا اگریمنٹ ہو جائے گا ایران سے. ایران کے جو وزیر ہیں وہ خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے.
اور پھر جو آپ کے سامنے دیکھیے وہ ہوا ہی ہے کہ اسرائیل کو جب یہ اندازہ ہوا کہ ایران تو مان گیا، یہ تو پروگرام نیوکلیئر پہ تو جھگڑا ہی کچھ نہیں، اس کو جب یہ اندازہ ہوا تو اس نے وہ کیا جو اس نے پچھلی دفعہ کیا تھا. پچھلی دفعہ بھی اسرائیل نے حملہ ہم کیا اٹیک کر رہے ہیں، آپ آ اور رہے ہیں نہیں. بعد میں امریکہ کمپیل ہو گیا. کمپیل ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی سپورٹ میں جب میں جاؤں گا تو میرا جو بیس ہے ایونجیلیکل کرسچنز کا بہت خوش ہوگا. اب وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے کہ اسرائیل نے تو وہ کمال کرم دکھایا تو میں کیسے پیچھے رہ جاؤں. ان ادر ورڈز انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے it's the tail that wags the dog. عموماً کتا کی جو دم ہے وہ دم اس کے پیچھے چلتی ہے. انگریزی کا ایکسپریشن ہے it's the tail that wags the dog. in the case of Israel کہا جاتا ہے ٹیل ہے، وہ کتے کو گھماتی ہے. ٹیل جو اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کتے کو گھما دیتی ہے، یہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ٹیل دیٹ ویگز دا ڈاگ. آج کل امریکہ میں بہت سے مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل کے حق میں لڑی جا رہی ہے، امریکہ کے حق میں نہیں لڑی جا رہی. اس لیے مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں آتے جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں تو امریکہ یہاں پر کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ ایک رپورٹ ہے سی این کوٹ کرتا ہے اسے کہ انہیں لائٹ ویپن بھی فراہم کیا جا رہا ہے. ان کردوں کو سپورٹ کر کے امریکہ اپنا وہ مقصد حاصل کر پائے گا کہ وہ رجیم چینج کروا پائے؟ یعنی یہ ایران ورسز کردستان ہو چلے جائے گا؟ مان جائے کہ سارے ہی کرد علیحدہ ہو رہا، مان جائے فار دا سیک آف آرگومنٹ، میں تو نہیں مانتا. ان کی آبادی 8 to 10% ہے. ایک ایسے موقع پہ جب قوم آرگنائز ہوئی ہے، امریکہ کو ویپنز ان کو دے بھی دے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے سارے الرٹ ہو جائیں گے کرد جہاں جہاں بستے ہیں. کرد ایک ملک میں نہیں ہے، جی شام میں ہے، جی جی ایران میں ہے، ترکی میں ہے، بھی. عراق میں ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا ٹرکی جو ان کا ایلائی رہا ہے ابھی تک اس پالیسی پہ قطعاً خوش ہوگا، بالکل نہیں خوش ہوگا. اور کچھ نہ کچھ ریفیوجیز ٹرکی بھی جائیں گے. میں کردوں کی نہیں بات کر رہا، کیونکہ وہاں ٹرکش سپیکنگ آبادی بھی ہے ایران میں. ترکمان وہ لوگ کچھ گئے تو نہیں ابھی، کچھ تھوڑے بہت اکا دکا لوگ جا رہے ہیں. تو کوئی ملک اس سے خوش نہیں ہے. تو یہ کردستان کے اگر لوگوں کو کیونکہ اپنے فوجی نہیں بھیجنا چاہتے تو ان کا خیال ہے کردوں کو ہم آرگنائز کریں. مجھے نظر کامیاب ہوتے نہیں آ رہے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ لڑنے کو تیار ہو جائیں. یہ میں تو نہیں، میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں. امریکن انٹیلیجنس کے ان سے رابطے ہیں اور وہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کردوں کے لیڈر نے کہ ہم سے رابطہ کیا گیا اور ہم نے ویپنز مانگے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بنیادی جوہری تبدیلی لے کے آئیں گے. یعنی وہ رجیم چینج نہیں کروا پائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے. اچھا، اگر ہم ہسٹری کا تھوڑا سبق دیکھ لیں کہ افغانستان کی اس جنگ میں امریکہ مختلف اوقات میں مختلف گروپس کو سامنے آ کر بھی اور چھپ کر بھی سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی بیک فائر کیا ہے اور اس خطے میں وہ پرائس آج بھی ہم پے کر رہے ہیں. سو اگر کردوں کو کسی جگہ وہ سپورٹ کرتا ہے تو پھر اس خطے میں آپ نے نام لیا وہ پرائس ترکیہ بھی پے کر رہا ہوگا، سیریا بھی، عراق بھی، ایران بھی، اور کہیں ہمیں بھی کوئی خوف ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، ہمیں تو اس لیے خوف ہونا چاہیے، بالکل خوف ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران ڈیسٹیبلائز ہو گیا. جی، ایران ایک اینشنٹ سیویلائزیشن ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ. اور ان کو جو اب آپ دیکھیں جو مذہبی لیڈر ان کے ہیں، وہ بڑی حیرانی کی بات ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے رہبر بھی ہیں جو شہید ہو آیت چکے اللہ ہیں، خامنائی. جی